تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہے جنات کھاتے ہیں. آئیے اور دلائل دیکھتے ہیں اس کے. اچھے جن کیسا کھاتے ہیں, برے جن کیسا کھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو اتانی وفد جن نصیبین, کہ میرے پاس نصیبین کے جنات آئے ہیں. وہ علاقہ ہے وہاں کے جنات آئے, وہاں کا ایک وفد آیا. وَنِعْمُ الْجِنِّ, اور کتنے اچھے جن تھے وہ. معلوم ہے جنات میں سے سب برے رہتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ وَنِعْمَ الْجِنِّ, کیسے اچھے جن تھے وہ, یعنی کتنے اچھے لوگ تھے وہ. تو جنات میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں. فَسَأَلُونِ الزَّادَ, تو انہوں نے مجھ سے توشا, کھانے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا, مجھ سے مطالبہ کیا. فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ, تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی, میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی. اللہ یمر بعظم ولا بروثة الا وجدوا علیہا طعاما, کہ وہ جس ہڈی پر سے یا گوبر پہ سے گزریں گے اللہ اس میں ان کے لیے کیا کر دے گا, ان کا کھانا کر دے گا. معلوم ہے ہڈی ان کا کھانا ہے اور گوبر ان کے جانوروں کا کھانا ہے. تو پچھلی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایسا ہوا. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی دیکھو ان کو رزق دے رہے ہیں تو ہم کو نہیں دے سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ. تو یہاں کیا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دعا کی تھی ان کے لیے اللہ سے. تو اللہ نے آپ کی دعا پر ان کے لیے ایسا کیا کہ ہڈیوں پہ ان کے لیے کھانا رکھ دیا, گوشت بنے گا ان کے لیے, اور گوبر یا مینگنی وغیرہ ان کے جانور کے لیے غذا بنے گی. یہ حدیث صحیح البخاری میں ہے, کتاب المناقب میں امام البخاری نے اس کو ذکر کیا ہے. شیطان کھاتا ہے, اچھے جن کھاتے ہیں تو برے بھی کھاتے ہیں. برے جن کیسا کھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا, تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیے. الٹے ہاتھ سے کھاؤ مت, یعنی بائیں ہاتھ, اور بائیں ہاتھ سے پیو بھی مت. کیوں؟ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا, اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. معلوم ہے شیطان پانی بھی پیتا ہے. آدمی نے کہا آگ کا بنا کیسا پیتا پانی, بجھ جائے گا. پھر تو آگ سے بنا ہے, ابھی آگ نہیں ہے وہ. جیسا انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے. پیسو تو کیا نکلے گی؟ مٹی. انسان کو پیسیں گے تو کیا نکلے گا؟ مٹی نکلے گی. وہ مٹی سے بنا ہے, لیکن اب اس کی شکل کیا ہو چکی ہے؟ کچھ اور ہو چکی ہے. تو ایسے ہی جیسے انسان مٹی سے بن کے ایک عجیب شکل اس کی ہے, مٹی سے نہیں ہوتی ہے, وہ ایک نیا وصف اس کے اندر آ گیا ہے. اسی طرح سے وہ بھی آگ سے بنا ہے, تو اب وہ کیا ہے؟ اس کی اور شکل ہے. اس لیے انسان کی شکل میں آ سکتا ہے, آگ بن سکتی ہے ایسا نہیں, وہ ایک الگ مخلوق بن چکا ہے. اس کی پیدائش آگ سے ہے, لیکن اب وہ کوئی اور ڈھانچہ اختیار کیے ہوئے ہے. ہم نہیں جانتے کیسے, ہم دیکھے ہی نہیں اس کو, اور نہیں دیکھے تو یہ اچھا ہے. تو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اپنی صحیح میں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. معلوم ہے شیطان کھاتا بھی ہے اور پیتا بھی ہے. بلکہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے؟ انسان جو کھاتا ہے وہ پیتا ہے, اس میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء. جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنے داخل ہوتے وقت میں اور اپنے کھاتے وقت میں اللہ کا نام لیتا ہے, بسم اللہ کہتا ہے, جیسے دروازہ بند کر رہا ہے بسم اللہ, کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ. جب ایسا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تمہارے لیے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے شیطانوں سے کہ تمہارے لیے یہاں رہنے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور کھانے کا بھی نہیں ہے, لاجنگ بھی نہیں ہے یہاں پہ اور ڈائننگ بھی نہیں ہے یہاں پہ, تمہارے رہنے کا بھی یہاں انتظام نہیں ہے, کیونکہ بسم اللہ بول کے دروازہ بند کیا, اب انٹری نہیں ہے اس کو. اور یہاں پر کیا ہے, تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے. علماء نے کہا جنات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. کوئی مسجدوں میں آنے والے ہوتے ہیں جو نمازوں میں خلل پیدا کرتے ہیں, کوئی جو ہے آسمانوں میں جانے والے ہوتے ہیں, خبریں لانے والے ہوتے ہیں. کچھ الگ الگ قسم کے جن ہوتے ہیں. جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے وہ بھی ایک جن ہوتا ہے, ہر وقت ساتھ میں رہتا ہے, نبی کے بھی ساتھ میں رہتا ہے, آگے آئے گا اس کے بارے میں. تو قسم قسم کے جن ہوتے ہیں جن کو روکنے کے لیے الگ الگ عمل ہے. اس لیے کہ بعض اوقات آدمی کیا سوچ سکتا ہے
کہ اب میں نے اگر مثلاً گھر کا دروازہ بند کر دیا بسم اللہ بول کے اور بغیر بسم اللہ کے کہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ شیطان دل میں ایسی باتیں ڈال سکتا ہے، چلو اس کو ایسا ذہن میں ڈالو تو کھانے کو تو کم سے کم ملے گا اپنے کو، وہ جن تو کھائے گا کم سے کم جو اپنا بھائی اندر ہے۔ تو ہر اس کے لیے ایک رول نہیں ہے، ایک عمل سے سب کا آپ بند کر دو، ایسا نہیں ہوگا، ہر جن کے لیے الگ الگ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کچھ جنات ہیں جو ذکر کرنے میں خلل ڈالتے ہیں اور کچھ ہیں جو ذکر سے بھاگ جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور نماز پڑھتے وقت میں صف کے اندر اگر خالی جگہ ہے تو کون آتا ہے؟ تو ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہاں پہ، لیکن پھر بھی شیطان وہاں پر صف کے اندر خلل ڈال رہا ہے۔ تو سارے شیطان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، جیسے سارے گنڈے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے بھاگتا ہے۔ تو ہر آدمی کا جیسے الگ معاملہ ہوتا ہے، جنات کا بھی الگ الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک تیر سے 100 شکار کریں گے آپ، اس لیے جتنے اذکار ہیں سب جگہ اپنی اپنی جگہ ہیں، ہر الگ الگ قسم کی جنات کے لیے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ رہنے کا انتظام ہے نہ کھانے کا۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے چلو اب رہنے کا تو انتظام اپنا ہو گیا، گھر ملا اپنے کو مفت میں بغیر کرائے کے۔ وَإِذَا، اب کتنے گھر ایسے ہیں جس میں کرایہ بیچارہ غریب انسان دیتا اور اس میں رہنے والے کون ہوتے ہیں؟ مفت میں شیاطین۔ پھر بولتا معلوم نہیں گھبراہٹ ہوتی گھر میں، کیوں ہوتی ہے؟ ذکر نہیں کر رہا ہے اللہ کا، بسم اللہ بول کے دروازہ بند نہیں کر رہا ہے، تو اکیلا نہیں رہتا ہے گھر میں، اس کے ساتھ لوگ رہتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ، اور جو آدمی کھاتے وقت میں بسم اللہ نہیں کہتا ہے، جس کی عام عادت ہوتی ہے، تو شیاطین کہتے ہیں چلو اپنے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو شیطان اس کھانے میں شریک ہوتا ہے جس پر بسم اللہ نہ کہا گیا ہو، بغیر بسم اللہ کے جو کھاتا ہے وہ آؤ بولتا ہے سب کو، دعوت ہوتی ہے شیاطین کے لیے، آؤ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس کے ساتھ مل کے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں بہت صفائی سے ان کو سپون سے چمچے سے کھانا اور ایک دم سجا کے کھانا اور ایک دم کلین ہونا چاہیے، تھوڑا بھی ویٹر اس میں کچھ بال والا آ جائے ایک دم کنکر آ جائے نہیں چاہیے ہم کو، اور شیطان کھا رہا ہے اس کے ساتھ میں، بسم اللہ نہیں بول رہا ہے، وہ چلتا اس کو، وہ چل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو میں نے ذکر کی اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کوئی آدمی اگر کھڑے ہو کے پانی پیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے پینا صحیح نہیں ہے۔ اسی حدیث سے شیخ الالبانی نے دلیل دی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے پیے، جیسے بغیر بسم اللہ کے کھانا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے حکم ہے بسم اللہ کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کہتے ہیں کہ انہ رأى رجلا یشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا، فقال له قہ، آپ نے اس سے کیا کہا؟ الٹی کر، یعنی قے کر، قے کر، قہ۔ اس نے کہا لما، وہ بھی دیہاتی ہوگا تو لما یعنی کیوں؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا ایسرک، آپ نے کہا ایسرک ان یشرب معک الہر، آپ نے اس سے پوچھا تیرے ساتھ بلی پیے تو ایک ہی برتن میں، تو بھی پی رہا بلی بھی پی رہی، چلے گا ایسا؟ قال لا، نہیں، یعنی بلی کے ساتھ منہ ڈال کے برتن میں پی چلے گا تیرے کو ایسا؟ کہا نہیں۔ قال فإنه قد شرب معك من هو شر منه، اس لیے کہ تیرے ساتھ بلی سے برا پیا ہے ابھی۔ کون؟ آپ نے کہا شیطان۔ تو کھڑے ہو کے جو پیا ہے اس کے ساتھ کون شریک ہوگا پینے میں؟ شیطان۔ تو کھڑے ہو کے پینا صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے پیتا ہے تب بھی اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو کے پیتے ہیں کوکا کولا تھمس اپ، پیتے کہ نہیں پیتے؟ ہاں، وہ بھی الٹے ہاتھ سے، یعنی ڈبل آؤ، دو جینا ہو میرے ساتھ، ایک کھڑے والا ایک بغیر بسم اللہ کے، ایک الٹا، کیا کہے، یعنی میں بھی شیطان جیسا اور شیطان آ جاؤ، ویلکم، پیو میرے ساتھ، جیو میرے ساتھ اور پیو میرے ساتھ، اللہ رحم فرمائے۔ دیکھیے یہ چیزیں ہم کو دنیاوی ایٹیکیٹس کی کتابوں میں ملیں گی،
اس میں خالی صاف ستھرا، وہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی. یہ اتنا ڈینجر معاملہ ہے، یہ ہم کو کہاں سے ملے گا؟ یہ غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی. اس لیے یہ علم تمام علوم پر فائق ہے. اس علم کے بغیر آدمی جانور کا جانور رہتا ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اور صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے.